جی السلام علیکم. یہ 556 ایپیسوڈ میں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ذرا گلا تھوڑا خراب ہے تو پہلے موڈ تھا کہ آج چھٹی کروں، لیکن پھر میں نے سوچا چلے مختصر سی حاضری ہو جائے. اس ایپیسوڈ میں دلچسپ واقعہ سناؤں گا جو پرتگال کے شہر بوکاریسا میں جب میں ایک جگہ پہ پینگ گیسٹ تھا وہاں پہ پیش آیا. ایسے ہے کہ پرتگال کی امیگریشن کے لیے میں ہالینڈ سے جب لزابون پہنچا جو پرتگال کا کیپٹل ہے، تو وہاں سے آگے جو بھائی کا دوست تھا، ٹونی اس کا نام تھا، تو اس کے والدین کا جو رہائش والا علاقہ تھا لزابون سے کوئی 400 کلومیٹر دور کوئمبرا، پھر کوئمبرا سے 20-22 کلومیٹر دور پوکاریسا کا علاقہ تھا. تو ویزا پروسیس کے لیے، امیگریشن کے لیے، چونکہ وہاں سے اسپانسر تھا اس لیے وہاں مجھے رکنا پڑا. تقریباً میں 1 مہینہ وہاں پہ پینگ گیسٹ رہا. سب سے پہلے تو پانی کی پرابلم تھی. وہ حیران ہوئے کہ آپ پانی پیتے ہیں؟ میں نے کہا. وہ کہنے لگے ہمارے ہاں تو پانی واشنگ مشین میں یا واش روم میں یوز ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں، ہم پانی پیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ وائن پیتے ہیں، بیئر پیتے ہیں. بیئر ایسے پیتے ہیں جیسے لسی پیتے ہیں، ستو پیتے ہیں یا سکنجوی پیتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ تو نان مسلم تھے، میرے لیے بڑا مسئلہ تھا. خیر وہاں پہ مارکیٹ سے جو منرل واٹر تھا، ڈرنکنگ واٹر تھا، وہ لے لیا. باقی میرے لیے وہ فش گرل کر لیتے، یہی تھا. یا پھر بریڈ ہوتی تھی اور دودھ ہوتا تھا، کیونکہ باقی ان کے ہاں حلال کھانوں کا کانسیپٹ نہیں تھا. ایون کو جو چکن بھی تھا وہ بھی حلال طریقے سے ذبح ہوا نہیں تھا، کیونکہ وہاں مسلم آبادی بالکل نہیں تھی. ویسے بھی رورل ایریا تھا، کیپٹل سے بہت دور، تو میں نے اسٹے بھی کرنا تھا. دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. ایک دن میں نے وہ بک رکھی ہوئی تھی جس میں پرتگیزی لینگویج کو سیکھنا، پھر انگلش میں سینٹینسز کی ٹرانسلیشن، تو میں اس سے مدد لے لیا کرتا تھا. اس سے ذرا مجھے بات چیت میں آسانی رہتی تھی. ایک دن وہ بوڑھی عورت جس کے یہاں میں ٹھہرا تھا، وہ کانگو میں جو پیلس تھی وہاں پہ جاب کر چکی تھی، کیونکہ جو کانگو ہے وہ پرتگال کی نو آبادی تھی. جس طرح ہمارے برصغیر میں برٹن تھے، اسی طرح جو افریقہ کے چند علاقے تھے وہاں پہ پرتگال کی حکومت تھی. آپ نے انڈیا میں گوا سنا ہوگا، گوا میں بھی پرتگیزیوں کا قبضہ تھا، باقی ملک پہ برٹن کا تھا. اس طرح پرتگال اور امریکہ تک میں پرتگیزی تھے. ابھی بھی وہاں پہ پرتگیزی لینگویج بولی جاتی ہے. پرتگال کی آبادی کا تقریباً 65% to 70% فیمیل پہ منحصر ہے. میل بہت کم ہے. کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، بار میں چلے جائیں، ریسٹورنٹ میں چلے جائیں، کھیتوں میں، آپ کو زیادہ عورتیں ہی کام کرتی نظر آئیں گی. تو ایک دن وہ عورت کہنے لگی کہ قہوہ پینا ہے؟ میں نے کہا ہاں. تو میں کچن میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. میں نے کہا ذرا میں دیکھوں کہ یہ قہوہ کس طرح بناتے ہیں. اس نے پانی کو بوائل کیا، جو ہمارے ہاں سنترا یا لیمن جسے کہتے ہیں، جو
سائز میں بہت بڑا ہوتا ہے. ایک تو چھوٹا لیمن ہے، ایک جسے ہم کھٹا کہتے ہیں. تو اس سے اس نے چھلکے اتارے، پانی گرم کیا، چینی کی اس میں کیوبز ڈالی، اور جو اس نے چھلکے اتارے تھے لیمن کے وہ اس نے اس کے اندر ڈال دیے، اور مجھے کہتی ہے کہ یہ قہوہ تیار ہے، یہ پیو. میرے لیے یہ عجیب طرح کا ایکسپیرینس تھا. بہت وہ تھا ٹیسٹی. اسی طرح ایک دن پھر کہنے لگی کہ قہوہ پسند کرو گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں بھی کچن میں کھڑا ہو گیا. آج اس نے پانی کو بوائل کیا اچھی طرح، اس میں شوگر کی کیوبز ڈالی، اور جو پودینہ ہوتا ہے نا اس کی 3 4 جو ٹہنیاں تھیں، ڈنڈیاں تھیں، وہ اس نے کپ میں ڈال دی، اور وہ واقعی نہایت ٹیسٹی تھا، میرے لیے نیا تھا. اور ایک دن مجھے کہتی ہے سوپ. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں کچن میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کہ سوپ کس طرح تیار ہوتا ہے. تو یقین کریں اس نے یہ سفید کابلی چنے لیے، اس کو اس نے ابالا اچھی طرح، اور اس کا جو پانی نکلا وہ اس نے جو کالی مرچ وغیرہ اس نے ڈالی، اس میں بلیک پیپر، اور جو ابلے ہوئے چنوں کا پانی تھا وہ مجھے کپ میں ڈال کے دیا، اور کہا کہ یہ سوپ ہے. ہر علاقے کی اپنی ڈشیں ہیں، اپنی چیزیں ہیں. میرا لائف میں فرسٹ ایکسپیرینس تھا. اوکے، اللہ حافظ. اگلے ایپیسوڈ میں پھر بات ہوگی. دعا میں یاد رکھیں، چینل لائک سبسکرائب کریں.